خدا کا دینا ہاتھ دلاوری کا کلام میں لکھا ہے. سب اپنا یوں ہاتھ اٹھائیں سیدھا, سب سیدھا اور زور سے ہاللویا ہاللویا. خدا کا کلام ہی ہمیں برکت دیتا ہے. میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتا ہوں تمام کلیسیا کا, تمام چرچ کا, خاص طور پر نوجوانوں کا جنہوں نے میری سوچ اور توقع سے بڑھ کر اتنا خوبصورت ویلکم کیا. میرا ایمان ہے میں جب ہماری شادی ہوئی تو جس طرح ہر میاں بیوی کی پلاننگ ہوتی ہے کہ خدا ہمیں یہ دے, خدا ہمیں یہ دے, تو ہم دونوں میاں بیوی دعا کیا کرتے تھے خدا ہمیں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تمہیں دینی ہے. سو بیٹیاں خدا نے 2 سے 4 دی اور میں شکر گزاری کرتا اس بات کے لیے بھی, اس لیے کہ مجھے وہ 4 بیٹیاں میری اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہیں, نہ صرف مجھے بلکہ میری بیوی بھی. اور جو چھوٹے 2 پیس ہیں ہمارے بیٹیوں کے, ڈیفینیٹلی وہ تو بہت ہی پیارے ہیں اور وہ خدا کی مرضی ہے. خدا ان اولاد اپنی مرضی سے دیتا ہے. آمین. سو بیٹیوں میں تو خدا نے ڈبل کیا اور ہماری دعا تھی خدا 2 بیٹی بھی دے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پر 2 ہی بیٹے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. آئے ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں گے. زبور 66 نکالیے گا. زبور 66 اور اس کی 17 سے 20 آیت تک ہم پڑھیں گے. کلام مقدس میں یوں لکھا ہے, میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا, اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا, لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے. اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے. خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے پاس رکھا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہو. آمین. یہ وہ آیتیں ہیں جب ہمیں اس بیٹے کا معلوم ملا تھا تب بھی میں ان آیتوں کو پڑھتا اور ان پر غور کرتا تھا, اور میں غور کرتا تھا کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. اس میں 2 طرح کے کام ہیں, ایک وہ جو انسان نے کرنے اور دوسرے وہ جو خدا نے کرنے. ہم نے پڑھا کہ خدا کا بندہ کہتا ہے میں نے اسے پکارا. کلام میں لکھا مانگو تو تم کو, میں نے اسے پکارا, میں نے اپنے خدا کے حضور میں فریاد کی. میں نے کہا کہ خداوند یہ نعمت یہ برکت مجھے چاہیے, میرے خاندان کو چاہیے, ہمیں چاہیے. اور کلام میں ایک آیت ہے وہ لکھا ہے کہ وہ راست رو سے کوئی بھی نعمت باز نہیں رکھے. اگر کوئی راست باز ہے, خدا پرست ہے, خدا کے ساتھ چلنے والا ہے, تو کلام کہتا ہے کہ وہ ہر ایک نعمت کو حاصل کرے. کب یہ خدا جانتا ہے اور کیسے یہ بھی خدا جانتا ہے. کب اور کیسے خدا جانتا ہے.
اور یہ اس کی مرضی ہے. اس کی مرضی کے بغیر ہم جانتے ہیں زمین پر کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں نے اپنے منہ سے اسے پکارا, اور دوسری بات کہ خالی پکارے نہیں بلکہ میں نے خدا کی تعریف اور تمجید کی. خدا کی تعریف ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ جب ہمیں برکت ملے تو خدا کی تعریف کریں, اور اگر فی الحال ہمارے پاس وہ برکت نہیں ہے تو ہم خدا کی تعریف کرنا بھول جائیں. ایسا نہیں. ہر لمحے میں خدا کی تعریف کرنا. جب آپ کے پاس ہے تو بھی اس کا شکر کریں, جب آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی شکر کریں, جب آپ مانگ رہے ہیں تو بھی اس کا شکر کریں, اور جب آپ کو مل جائے تو بھی اس کا شکر کریں. ہر وقت خدا کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے رہنا ایمانداروں اور راست بازوں کا کام ہے. سو خدا کا بندہ کہتا ہے میں نے اسے پکارا اور اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی, اور پھر آگے وہ اہم بات بیان کر رہے ہیں. کبھی کبھی ہم جو ہے وہ خدا سے مانگتے رہتے ہیں, لیکن انسان ہے نا, ہم خدا نہیں, ہم انسان ہیں. انسان ہوتے شاید کبھی ہمارے اندر کچھ کمی بھی آ سکتی ہے, کمزوری بھی آ سکتی ہے, اور کبھی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کی بنا پر شاید خدا نہ مانے ہماری بات, جس کی بنا پر شاید خدا ہماری بات نہ سنے. اعمال کی کتاب اس کا 8 باب نکالیے گا. اعمال کی کتاب اس کا 8واں باب, اور اس کی 20 آیت سے لے کر کوئی بھی پڑھ لیجیے گا. حضرت نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہو. میں بتانا چاہتا ہوں ایک شخص تھا شمعون, اس نے دیکھا کہ ہاتھ جب رکھتے ہیں رسول تو لوگوں کو روح القدس ملتا ہے. اس نے سوچا کہ مجھے بھی یہ نعمت ملے. وہ رسولوں کے پاس گیا اور ان سے ان کو پیسے دینے لگے. کہنے لگے پیسے لو اور یہ نعمت مجھے بھی دے دو. کبھی کبھی ہم خدا کو پیسوں سے تولنے لگتے ہیں. کبھی کبھی ہم خدا کے کلام کو پیسوں کے ساتھ اور تجارت کے ساتھ تولنے لگتے ہیں. کلام تجارت نہیں ہے, چرچ تجارت نہیں ہے, کلیسیا تجارت نہیں ہے. ہم کلیسیا میں خدا میں خدمت میں اور تجارت میں فرق رکھتے ہیں. تجارت ایک الگ چیز ہے. جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہم اس لیے نہیں چلتے کہ ہمیں اس کے عوض میں کچھ منافع ملے. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کے بیٹے ہیں, اور اس نے ہمیں جو بہت ساری برکتیں دی ہیں, سب سے بڑھ کر زندگی اور صحت اور تندرستی, ہم نے اس کے ساتھ چلا ہے. اس نے روپے دیے اور کہا کہ یہ بخشش ذرا مجھے بھی تھوڑی دے دو. تو پھر ہم نے ابھی کلام میں سے پڑھا ہے کہ پطرس نے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جی بہن, تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. روپے پیسے سے خدا کی بخشش نہیں ملتی. خدا ہم پر جو فضل کرتا ہے, خدا کسی لالچ کے تحت ہم پر فضل نہیں کرتا. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹے ہیں, خدا اپنا فضل ہم پر کر دیتا ہے. آگے کیا لکھے تھے؟ تیرا اس عمل میں نہ حصہ ہے نہ بکرا. تیرا اس عمل میں کوئی حصہ نہیں. اگر تو خدا کی بخشش کو دنیاوی تجارت میں تولتا ہے تو پھر یاد رکھ کہ تیرا کوئی حصہ اس میں نہیں ہے. کبھی کبھی ہم چرچ کو تجارت کا وسیلہ سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگ چرچ میں جاتے ہیں اور وہ کسی چرچ میں اس لیے جاتے ہیں وہاں پر ہمیں نوکری ملے گی. چرچ نوکری حاصل کرنے کا وسیلہ نہیں ہے. کچھ لوگ کسی چرچ میں اس لیے جاتے ہیں کہ میرے بچے کی فیس کی کنسیشن ہو جائے گی. چرچ بچوں کی تعلیم کی تجارت کا وسیلہ نہیں ہے. چرچ تو برکت کا وسیلہ ہے.
چرچ میں ہم آتے ہیں اور برکت پاتے ہیں. چرچ میں تو خدا کی شکر گزاریاں کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم کسی چرچ میں سے جاتے ہیں کہ اس چرچ میں ہمارا بڑا مقام ہو جائے گا. چرچ مقام پانے کا وسیلہ نہیں ہے. چرچ صرف اور صرف خدا کی خدمت اور اس کی عبادت کرنے کا وسیلہ ہے. اس نے کہا کہ تیرا اب کوئی امر اور حصہ خدا کے نزدیک نہیں. کیوں نہیں ہے جی؟ کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں. یس، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں. یاد رکھیے گا، جو خالص دل کے ساتھ خدا سے چلتا ہے وہی برکت پاتا ہے. کبھی کبھی ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں لیکن ہمارا دل خالص نہیں ہوتا، ہمارا دل صحیح نہیں ہوتا. ہمارا دل دوسروں کے لیے نفرت کڑواہٹ سے بھرا ہے. ہمارا دل دوسروں کے لیے برائی سے بھرا ہے. ہمارا دل دوسروں کے لیے غلط سوچوں سے بھرا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خطرناک حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے، چاہے تو جو کچھ بھی کرتا ہے. کیا لکھا جائے گا؟ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو. خدا سے دعا کر، بدی سے توبہ کر، شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو جائے. واپس آ جائیں گے زبور 66 پہ، واپس زبور 66 پہ آ جائیں گے اور اس کی 18 آیت کو پڑھ لیجیے گا جی. واپس کیا لکھا جی؟ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. اگر بدی کو میں اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. ہم بدی بھی دل میں رکھتے ہیں اور ہم دعائیں بھی کرتے ہیں. ہم دل میں بدی بھی رکھتے ہیں، ہم نعرے بھی لگاتے ہیں. ہم دل میں بدی بھی رکھتے ہیں، ہم گیت بھی گاتے ہیں. ہم دل میں بدی بھی رکھتے ہیں، ہم کلام بھی سنتے ہیں. دل میں بدی رکھتے ہیں، ہم کلام کو پڑھتے بھی ہیں. ان چیزوں کا خدا کے نزدیک کوئی فائدہ نہیں. اگر میں بدی اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا. خدا ان کی سنتا ہے جن کے دل کے خیال نیک اور پاک ہوتے ہیں، جو دوسروں کو معاف کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں. اسی اعمال 8 باب میں ایک اور بڑی زبردست بات تھی، وہ میں نے نہیں پڑھائی لیکن میرے دل میں آ رہا ہے کہ ہمیں وہ پڑھ لینا چاہیے. یہ ایک بڑا گناہ ہے کبھی کبھی جسے ہم سمجھتے نہیں. کہ اسی اعمال 8 باب میں جو آیت ہے 23 آیت ہے، کیا لکھا جی؟ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ تو خود کی سی کرواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے. میں دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہے کہ تو پت کسی کڑواہٹ. کبھی کبھی ہمارے دل میں کڑوا پن بہت ہوتا ہے. اتنے کڑوے ہوتے ہیں، اتنے کڑوے اندر سے ہوتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں. اور ناراستی میں گرفتار ہوتے ہیں. دل کی کڑواہٹ بہت بڑا گناہ ہے. دل کی کڑواہٹ بہت بڑا گناہ ہے. اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند یقیناً میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے. اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے. اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے. خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا. میں صبر دلال آس رکھ کے یہوہ کا اللہ سے کروں. تادوس نے میرے دے ترس کھا کے سنی میری ساری آواز. وہ جو بے ایمان قاضی ہے، جب روز اس کے پاس جا رہی ہے بیوہ، میرا انصاف کر، تنگ آ کر اس نے کہا کہ میں اس کا انصاف کر دوں گا. تو خدا نے اس نے فرمایا کہ جو روز مجھ سے دعا کرتے ہیں کیا میں ان کا انصاف نہ کروں گا؟ خدا اپنے لوگ کا انصاف کرتا ہے. جب ہم پہلا سیموئیل اور اس کا دوسرا باب دیکھتے ہیں تو یہاں پر بہت خوبصورت آیات ہمیں ملتی ہے. پہلا سیموئیل اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر کیا لکھا دی یہاں پر؟ اور حنا نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے. حنا نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے. اس کو لوگ تنگ کرتے تھے، اس کو لوگ پریشان کر رہے تھے،
اس کو لوگ تانے مار رہے تھے اس بات پہ کہ خدا نے اس کو اولاد جیسی نعمت نہیں دی. اس کو لوگ تانے مار رہے. میں ایک خاندان میں گیا اور اس خاندان نے مجھے بتایا ایک پاسٹر ہمارے پاس آیا تھا دعا کرنے کے لیے اور اس نے آپ کے بارے میں کہا کہ اس کا یعنی میرا کوئی مستقبل نہیں ہے, اس لیے اس کی صرف بیٹیاں ہیں, اس کا کوئی بھی مستقبل نہیں ہے. مجھے انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ بتایا. مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی ایک پاسٹر یہ کہہ کر گیا ہے ہمارے گھر میں, اور میری خاندان کا وہ میرا ایک خاندان تھا جس گھر میں کہا اس نے. میں نے کہا یہ فیصلہ خدا کے پاس کہ کس کا مستقبل ہے اور کس کا نہیں ہے. یہ فیصلہ خدا کے پاس, یہ خدا جانتا, یہ خدا کے ہاتھوں میں. مستقبل بنانا اور بگاڑنا خدا کے ہاتھوں میں. کس کو اس نے کون سی برکت دینی ہے نہیں دینی ہے خدا کے ہاتھوں میں. حنا کہتی ہے میں نے خداوند سے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں مگن ہے, میرا دل خدا کے اندر مگن ہے. آگے کیا لکھا جی؟ میرا سینگ خداوند کے تفیل سے اونچا ہوا, میرا سینگ خدا نے بلند کر دیا. ہاللیلویا. خدا نے, حنا کہتی ہے میرا سینگ خدا کے تفیل سے بلند ہو گیا ہے, میرا سینگ اونچا ہو گیا, میرا سینگ بڑا ہو گیا. خدا نے میرے سینگ کو اونچا کر دیا ہے اور خدا نے مجھے برکت دی. آگے کیا وہ کہتا ہے جی؟ میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں. میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے کیونکہ میں تیرے نجات سے خوش ہوں. میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا ہے. چاہے کوئی کسی طرح کی بات کرے, چاہے کوئی کہے کہ ان کا مستقبل تاریک ہے, چاہے کوئی کہے کہ ان کا مستقبل ہی نہیں, چاہے کوئی. مجھے ایک دن ایک شخص نے کہا جس نے ہماری کلیسیا میں انتشار پھیلایا, اس نے ایک دن کسی سے کہا جس نے ہماری کلیسیا میں بدی کو جنم دیا, اس نے ایک دن کسی سے جملہ کہا. اس نے کہا کہ فکر کرو پادری نے بعد کتنے ہوئے. کیا لکھا جی کلام میں جی؟ آگے پڑھے گا پھر میں یہ بات کرتا ہوں. کیا لکھا جی؟ خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں. کوئی چٹان نہیں جو ہمارے خدا کی مانند ہو. اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو, اور کوئی بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے. خدا ہے جو اعمال کا تولنے والا ہے. ہاللیلویا. اعمال کا تولنے والا خدا ہے. بڑی باتیں مت کرو, غرور کی باتیں مت کرو. اعمال کا تولنے والا خدا ہے. اعمال تو خدا کے ہاتھوں میں ہے اور وہ ہمارے دلوں اور گردوں کو جانتا ہے. اس کا دل کتنا صاف ہے, اس کے گردے کتنے صاف ہیں, یہ کتنا سچائی سے بھرا ہوا ہے, اس کے دل میں بدی ہے یا نہیں, یہ گناہ آلودہ ہے یا سچا انسان ہے, یہ راست باز ہے یا دکھاوے کا راست باز ہے, یہ وہ ہے جو حقیقی ایماندار ہے یا یہ وہ ہے جو منہ سے تو بڑا ایماندار بنتا ہے مگر اس کا دل گناہ سے بھرا ہے, اس کا دل مخالفت سے بھرا ہے, اس کا دل برائی سے بھرا ہے, اس کا دل خلاف سے بھرا ہے. یہ کلیسیا کی تباہی اور بربادی والا شخص ہے اور کہتا ہے کہ میں ایماندار اور راستہ باز. بڑی باتیں مت کرو, غرور سے بات مت کرو. خدا ہے جو اعمال کا تولنے والا ہے. میرے اعمال کو بھی خدا تولنے والا ہے, آپ کے اعمال کو بھی خدا تولنے والا ہے. اور خدا کے ہاتھ میں جو ترازو ہے اس میں 2 نمبری نہیں ہے. خدا کے ہاتھ میں جو ترازو ہے اس میں 2 نمبری نہیں ہے.
انسان یہاں پر زمین میں رہتے ہوئے ترازو میں 2 نمبری کرتا ہے. پیٹرول میں جب وہ اس کا میٹر بناتے 2 نمبری کر دیتے ہیں, جب وہ ترازو بناتے 2 نمبری کرتے ہیں, جب وہ بات بناتے 2 نمبری کرتے ہیں. مگر سنیے گا, جو ترازو یہوہ پاک خدا کے ہاتھ میں, اس میں 2 نمبری نہیں ہے, وہ سچائی کا ترازو ہے. کھل جائے گی کتابیں جس دن سچائی کا ترازو یسوع کے ہاتھ میں. اور جب میں اور آپ ہم اس ترازو میں تولے جاتے ہیں, تب ہم کم یا زیادہ نکلتے ہیں, خدا جانتا ہے. کیونکہ جب خدا نے چنا داؤد کو, تو جب اس نے کہا کہ بادشاہ میں نے بنانا ہے, تو اس کا باپ اپنے اچھے لڑکوں کو لے کر آیا, لیکن کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا ان کو سائڈ پر کر دے, کیونکہ خدا انسان نہیں کہ وہ انسان کے ظاہر پر نظر کرے, خدا انسان کے دل پر نظر کرتا ہے. خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے, ہمارے دل کے خیالوں کو خدا دیکھتا ہے. میری بہن میرے بھائی, اگر ہمارا دل خالص ہے خدا کے ذریعے, اگر ہمارے دل میں بدی نہیں ہے, اگر ہمارے دل میں سچائی ہے, خداوند میری اور آپ کی, ہم سب کی فریاد کو سننے والا ہے. اور آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں, میرا خاندان یہاں پر موجود ہے, تو ہر وہ بات جو نہ جانے کس طرح سے تھی, خدا نے ہر اس بات کو اپنی حضوری سے رد کیا ہے, اور خدا نے اپنا ہاتھ ہمارے خاندان پر بڑھایا ہے. آمین. میں اپنی